یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. اس سے پہلے میں نے حصہ سوم میں عربوں کی دینی حالت کے بارے میں آپ کو بتایا ہے. اب میں آپ کو عربوں کی سیاسی، اخلاقی، معاشی حالت کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گی، اور میری کوشش ہوگی کہ اس سیرت انسائکلوپیڈیا اللؤلؤ مکنون اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ 3 جلدوں میں مشتمل ہے، اور ان کے مصنف کا نام دکتور علی محمد صلابی ہے، اور سیرت انسائکلوپیڈیا اللؤلؤ مکنون کی 11 جلدیں ہیں، جس سے ہم نے ایسے واقعات کو اکٹھا کیا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے کو جاننے کا موقع ملے، اور اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور لانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو میں عربوں کی سیاسی حالت کی طرف آؤں گی، اور یہ حصہ 4 ہے. اس سے پہلے 3 حصے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکی ہوں. عربوں کی سیاسی حالت. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. عربوں کی سیاسی حالت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جزیرہ نمائے عرب کے لوگ متمدن اور غیر متمدن 2 حالتوں میں منقسم تھے، اور ان میں قبائلی نظام رائج تھا. یہ نظام جزیرہ نمائے عرب کے جنوب میں مملکت یمن، شمال مشرق میں سلطنت تیرا اور شمال مغرب میں غسانی ریاست جیسی تہذیب یافتہ مملکتوں میں رائج تھا. یہ سب عربی قبائل ایک قوم میں نہ تو ڈھل سکے، البتہ ایک مربوط اتحاد کی شکل اختیار کر گئے. عرب قوم لوگوں کا ایک ایسا اتحاد تھی جنہیں نسب اور نسل کی وحدت آپس میں جوڑے ہوئے تھی. اسی وحدت سے اسی رسمی قانون نے جنم لیا جو فرد اور جماعت کے مابین رشتوں کو ان کے حقوق و فرائض کے باہمی ربط کی بنیاد پر منظم کرتا تھا، اور عرب قوم اپنے سیاسی و معاشرتی نظام میں اسی رسمی قانون کو مضبوطی سے اختیار کیے ہوئے تھی. قبائلی مقام و مرتبہ، شجاعت، جمع مردی اور سخاوت جیسے ذاتی اوصاف قبیلے کے سردار کو قیادت کا اہل ثابت کرتے تھے. قبائلی سردار کو سماجی اور مالی حقوق حاصل ہوتے تھے. سماجی حقوق میں سے اہم ترین امور یہ تھے: قبائلی سردار کی تعظیم و تکریم کی جاتی، اس کے حکم کی تعمیل ہوتی، اسے اپنا قاضی و جج تسلیم کیا جاتا. سردار کے مالی حقوق میں یہ چیزیں شامل تھیں: مالی غنیمت میں سے اسے 1/4 حصہ ملتا تھا.
اسے یہ حق تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے جو چیز چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ جنگ سے پہلے دشمن کا جو مال ہاتھ لگ جاتا اس پر سردار کے سوا کسی کا حق نہ تھا۔ مال غنیمت میں جو چیز ناقابل تقسیم ہوتی اس پر بھی سردار کا حق تھا۔ ایک عربی شاعر نے اسے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے: اے سردار، تجھے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ دینا، تجھے تیری پسندیدہ چیز دینا، تیرا حکم ماننا، جنگ سے پہلے حاصل ہونے والا دشمن کا مال تیرے حوالے کرنا اور ناقابل تقسیم اشیاء تیرے سپرد کر دینا ہمارے فرائض میں ہے۔ ان حقوق کے مقابلے میں سردار کے بھی کچھ فرائض اور ذمہ داریاں ہوتی تھیں۔ وہ حالت امن میں مجسمہ جود و سخا ہوتا اور حالت جنگ میں سب سے آگے رہتا، عہد و پیمان اور صلح کے معاہدے کرتا۔ قبائلی نظام میں حریت یا آزادی ہر چیز پر غالب تھی۔ ایک عربی آزاد فضا اور آزاد معاشرے میں جنم لیتا اور اس میں نشو و نما پاتا تھا۔ اسی وجہ سے آزادی عربوں کی اہم خصوصیات میں سے ہے۔ وہ آزادی کو عشق کی حد تک چاہتے تھے، ظلم و ذلت تسلیم نہیں کرتے تھے۔ قبیلے کا ہر فرد اپنے قبیلے کی خاطر انتقام لیتا، اس کے کارہائے نمایاں کو بلند کرتا، اس کی تاریخ روشن کرتا اور قبیلے کے ہر فرد کی مدد کرتا، خواہ وہ حق پر ہوتا یا باطل پر۔ جہاں تک کہ ان کا بنیادی اصول بن گیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شاعر کہتا ہے: اہل عرب تو ایسے ہیں کہ جب ان کا بھائی کسی مصیبت میں انہیں مدد کے لیے پکارتا ہے تو یہ اس سے کسی دلیل کا تقاضا نہیں کرتے۔ قبیلے کا ہر فرد جماعت کے تابع ہوتا تھا، اپنی جماعت کی رائے پر کاربند رہنے کا جذبہ اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ فرد اپنے وجود کو جماعت کے وجود میں گم کر دیتا تھا۔ درید بن سما کہتا ہے: میری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ میں قبیلہ غزیہ کا ایک فرد ہوں، اگر وہ غلط راستہ اختیار کرے تو میں بھی وہی راستہ اختیار کروں گا، اگر وہ صحیح راستے پر چلے تو میں بھی صحیح راستہ اختیار کروں گا۔ عرب قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک سیاسی مقام تھا، اپنی اسی سیاسی حیثیت سے وہ دوسرے قبائل سے معاہدے کرتا اور اسی لحاظ سے اس پر جنگ مسلط کی جاتی۔ عرب قبائل کے مابین ہونے والے معاہدوں میں مشہور ترین معاہدہ حلف الفضول کا ہے۔ قبائل کے مابین لڑائیاں بڑی طویل اور شدید ہوتی تھیں۔ ان میں مشہور ترین لڑائی حرب فجار ہے۔ ان بڑی لڑائیوں کے علاوہ بھی قبائل میں لوٹ مار کے واقعات ہوتے رہتے تھے جو شخصی وجوہات کی بنا پر ہوتے تھے یا آزائش زندگی کے حصول کے لیے۔ کچھ قبائل تو ایسے تھے جن کی روزی کا بیشتر حصہ تلوار کی دھار میں پوشیدہ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے ہر قبیلے پر یہ خوف طاری رہتا تھا کہ کوئی دوسرا قبیلہ دن یا رات کے کسی بھی لمحے میں ان کے مال معاشی چھیننے کے لیے معاہدہ توڑ سکتا ہے اور ان کی آبادیوں کو یوں برباد کر سکتا ہے جیسے وہاں کوئی آباد ہی نہ تھا۔ اب ہم عربوں کی اقتصادی حالت کو دیکھتے ہیں۔ جزیرہ نماء عرب کا اکثر علاقہ وسیع اور دور تک پھیلے ہوئے صحراؤں پر مشتمل تھا، اس لیے وہاں زراعت نہ ہو سکی سوائے اطراف و اکناف کے علاقوں کے۔ خاص طور پر یمن اور شام کے علاقوں میں زراعت بہت اچھی ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں کچھ نخلستان ہیں جو جزیرہ نماء عرب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دیہاتی زندگی میں بڑا کام اونٹوں اور بکریوں کا پالنا تھا۔ گھاس اور چارے کی تلاش میں قبائل سرگرداں رہتے تھے، اپنے خیموں کے سوا ان کے لیے کہیں قرار نہ تھا۔ صنعت و حرفت کے میدان میں عرب سب اقوام سے پیچھے تھے۔ وہ صنعت و حرفت کو حقیر سمجھتے تھے، اس لیے صنعت کا کام اجمیوں اور غلاموں کے سپرد کیے ہوئے تھے۔ جہاں تک کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ پیش آیا تو بھی ایک قبطی آدمی سے معاونت لی گئی جو جدہ کے پاس سمندر میں ڈوب جانے والے جہاز سے زندہ بچ گیا تھا اور مکہ میں مستقل رہائش اختیار کر چکا تھا۔ جزیرہ نماء عرب اگرچہ زراعت اور صنعت کی نعمتوں سے محروم تھا، مگر افریقہ، شمالی افریقہ اور مشرق میں ایشیا کے درمیان ایک اہم اور مناسب جغرافیائی محل وقوع نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ اس دور کی بین الاقوامی تجارت کی ایک کامیاب منڈی بن گیا۔ جزیرہ نماء عرب کے وہ لوگ جو تجارت سے منسلک تھے، ان کا تعلق شہری آبادی سے تھا۔ خاص طور پر اہل مکہ کو تجارت میں ایک ممتاز مقام تھا، چنانچہ وہ سرزمین حرم کے رہنے والے تھے، اس لیے عربوں کے دلوں میں ان کی بڑی ہی قدر و منزلت تھی۔ اسی وجہ سے وہ مکہ والوں کے ساتھ برائی سے پیش آتے، نہ ان کی تجارت میں رکاوٹ ڈالتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اہل مکہ پر اس بات کا احسان یوں جتلایا ہے، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے حرم مکہ کو پر امن بنایا ہے جبکہ لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں۔ قریش کے 2 بڑے تجارتی قافلے مشہور تھے، ایک موسم سرما میں یمن کی طرف جاتا تھا اور دوسرا موسم گرما میں شام کی طرف۔ قریش بڑا پرامن سفر کرتے تھے جبکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اغوا ہو جایا کرتے۔ یہ دونوں تجارتی قافلے ان تجارتی قافلوں کے علاوہ تھے جو سارا سال جاری رہتے تھے۔ فرمان الہی ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے، تجارتی قافلے لوبان اور خوشبوؤں کے لیے آگ میں جلانے والی اشیاء، گوند، گرم مسالے، کھجوریں، عطریات، لکڑی کا سامان، ہاتھی دانت، آبنوس، پتھر کے نگینے، چمڑا، یمنی چادریں، ریشمی لباس اور اسلحہ وغیرہ جو عرب میں ملتا تھا یا باہر سے درآمد کیا جاتا تھا حاصل کرتے اور شام اور فلسطین لے جاتے، پھر وہاں سے گندم، اناج، منقع، زیتون اور شام کے بنے ہوئے کپڑے لے کر آتے۔ یمنی لوگ تجارتی کاروبار میں مشہور تھے، ان کی تجارتی سرگرمیاں بری اور بحری دونوں علاقوں میں تھیں۔ وہ افریقہ کے ساحلوں تک سفر کرتے تھے اور ایشیائی ممالک میں ہندوستان، سماٹرا، انڈونیشیا اور بحر ہند کے جزائر کا سفر اختیار کرتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان علاقوں میں دین اسلام کی نشر و اشاعت میں یمنیوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ جزیرہ نما عرب میں سودی لین دین بھی عام تھا۔ شاید یہ ہلاکت خیز وبا یہودیوں سے عربوں کی جانب آئی ہو۔ بڑے بڑے لوگ سودی کاروبار کرتے تھے، بعض اوقات شرح سود 100% بھی ہو جاتی تھی۔ عرب میں کئی مشہور منڈیاں اور بازار لگتے تھے، مثلاً عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز۔ مکہ کے بارے میں بعض مؤلفین نے ذکر کیا ہے کہ عرب لوگ ذوالقعدہ کے آغاز میں عکاظ کا تجارتی بازار لگاتے، پھر ذوالقعدہ کے 20 دن گزرنے کے بعد مجنہ چلے جاتے اور ذوالحج کا چاند نظر آتے ہی ذوالمجاز کا رخ کرتے، وہاں 8 راتیں قیام کرتے، پھر میدان عرفات چلے جاتے۔ عرفات اور منع کے ایام میں وہ خرید و فروخت نہیں کرتے تھے، جہاں تک کہ اسلام نے اسے جائز قرار دے دیا۔ فرمان الہی ہے، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ زمانہ اسلام میں بھی یہ بازار یا میلے ایک عرصے تک برقرار رہے، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ یہ محض تجارتی بازار نہ تھے بلکہ شعر و ادب اور خطابت کے مراکز بھی تھے۔ بڑے بڑے شعراء اور فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرنے والے خطیب ان میلوں میں جمع ہوتے اور اپنے حسب نسب اور آباء و اجداد اور قبیلے قابل تحسین کارخانہ نمایاں کا ذکر اور اظہار فخر میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے۔ اس طرح یہ بازار کاروبار کے فروغ کے ساتھ ساتھ عربی زبان و ادب کو بھی قیمتی سرمایہ فراہم کرتے تھے۔ اب معزز سامعین، ہم عربوں کی معاشرتی حالت کو دیکھتے ہیں۔ عربوں کی زندگی پر رسم و رواج اس طرح غالب تھے کہ وہ امور حیات میں رسمی قانون کی حیثیت اختیار کر چکے تھے، خواہ ان امور کا تعلق ان کے حسب نسب سے ہو یا قبائل کے باہمی تعلقات سے یا افراد کے باہمی میل ملاپ سے۔ ان کی معاشرتی حالت کو اجمالاً یوں بیان کیا جا سکتا ہے، حسب نسب کی بنیاد پر اظہار فخر۔ عرب اپنے نسب کو محفوظ بنانے کی انتہائی کوشش کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ اپنے سوا کسی دوسری قوم سے سسرالی رشتہ قائم نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے اس چیز کو ختم کیا اور واضح کیا کہ باہمی شرف و منزلت کی بنیاد تو صرف تقوی اور نیک عمل ہے۔ شعر و کلام کی برتری اور اس کا اظہار، فصیح کلام اور بلیغ انداز عربوں کے دلوں کو مو لیتا تھا اور شاعری ان کے قابل فخر کارناموں اور حسب نسب کی دستاویز ہوتی تھی۔ ان کے علوم کا ذخیرہ اور جذبات و میلانات کے اظہار کا ذریعہ بھی یہی شاعری ہوتی تھی۔ اس لیے ان میں فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرنے والے خطباء اور بہترین شعراء کا پیدا ہونا کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔
صرف ایک شیر قبیلے کی شان بلند کر دیتا تھا، اور کبھی کبھار ایک ہی شیر کسی قبیلے کی ذلت کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قبیلے میں ایک شاعر کے پیدا ہونے پر وہ اس قدر خوش ہوتے کہ کسی اور چیز پر انہیں اتنی خوشی نہ ہوتی تھی۔ عرب معاشرے میں عورت کا مقام۔ اکثر قبائل میں عورت حقیر ساز و سامان کی طرح تھی اور بطور ترکہ تقسیم ہوتی تھی۔ بڑے بیٹے کا یہ حق تھا کہ اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کی منکوحہ اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لے یا اسے کہیں اور شادی کرنے سے روک دے۔ اسلام نے سوتیلی ماں سے شادی کو حرام قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہ کرو۔ عربوں کے ہاں حقیقی ماں، صلبی بیٹی، بہنوں، خالہ اور پھپھی سے نکاح کرنا حرام تھا۔ اہل عرب بیٹیوں، بیویوں اور چھوٹے بچوں کو میراث نہیں دیتے تھے، صرف اس شخص کو میراث دیتے تھے جو مال غنیمت حاصل کرتا ہو اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑ سکتا ہو۔ بچوں اور عورتوں کی میراث سے محرومی کے ضابطے پر عمل ہوتا رہا جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کی اولاد میں 2 بیٹیاں تھیں جو کہ خوبصورت نہ تھیں اور ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے 2 بیٹے تھے جو ان کے اسبا تھے، انہوں نے تمام میراث لے لی۔ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ نے ان سے کہا کہ دونوں بیٹیوں سے شادی کر لو، تو انہوں نے ان کے خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول، میرا خامند فوت ہو گیا ہے، اس کا ایک چھوٹا بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اوس کے چچا زاد بھائیوں سوید اور ارقطہ نے ساری میراث لے لی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اوس کے دونوں بیٹیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہیں مانے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو پیغام بھیجا کہ میراث میں سے کوئی بھی چیز دوسری جگہ منتقل نہ کرنا۔ تب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں ہر ایک کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ عربوں کے لیے بیٹیاں باعث عار تھیں، کیونکہ بیٹی جنگ کے لیے جا سکتی تھی، نہ حملے کی صورت میں مرکز کا دفاع کر سکتی تھی، اور نہ مردوں کی طرح محنت کر کے کما کر لا سکتی تھی، اور اگر دشمن کی قید میں چلی جاتی تو کئی ہاتھوں کا کھلونا بن جاتی، بلکہ بعض اوقات اسے عصمت فروشی پر مجبور کیا جاتا اور اس کا آقا عصمت فروشی سے حاصل ہونے والے مال کے ساتھ اپنی دولت میں اضافہ کرتا۔ یہ بات عربوں کے ہاں کوئی جرم نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ باپ کے لیے غم، پریشانی اور شرمندگی کا باعث بنتی۔ قرآن حکیم نے ہمیں اس شخص کی کیفیت بتائی ہے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی۔ فرمان الہی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم و غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ اکثر تو یہی فیصلہ کرتے کہ بیٹی کو زندہ مٹی میں دبا دیں، اس کا جرم اس کے سوا کچھ نہ ہوتا کہ وہ لڑکی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے ان کے اس رویے کی سخت مذمت کی ہے۔ فرمان الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی،
بعض عرب لوگ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ یا اس کے اندیشے ہی سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے اسے بھی حرام قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اور قبائل میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس منحوس فعل کو بہت ہی قبیح سمجھتے تھے اور وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے ایک زید بن عمرو بن نفیل تھے۔ بعض قبائل عورت کا احترام بھی کرتے تھے، شادی کے معاملات میں اس سے رائے لیتے تھے۔ آزاد عرب عورت اپنے شوہر کے سوا کسی اور کی آغوش کو نہایت ناپسند کرتی تھی۔ عورتوں میں بھی شجاعت کے جوہر پائے جاتے تھے۔ وہ جنگ کرنے والے مردوں کے ساتھ میدان جنگ میں جاتیں، لڑائی کے لیے ان کے جذبات کو ابھارتیں اور بوقت ضرورت جنگ میں عملی طور پر شریک بھی ہوتیں۔ دیہاتی عرب عورت اپنے خاوند کے ساتھ مل کر جانوروں کی دیکھ بھال کرتی، انہیں پانی پلانے کے لیے لے جاتی، روئی اور اون کاٹتی، کپڑے بنتی، چادریں اور لباس بناتی، مگر عزت و ناموس پر آنچ نہ آنے دیتی۔ نکاح عربوں کے ہاں کئی قسم کے نکاح رائج تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک طریقہ نکاح اختیار کر لیا جاتا تھا اور اسے عیب نہ سمجھا جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان اقسام کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح تھے۔ ایک نکاح تو وہی تھا جو آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ ایک شخص کسی دوسرے کو اس کی بیٹی یا اس کے زیر کفالت لڑکی سے شادی کرنے کا پیغام بھیجتا، پھر اس کی رضامندی کے بعد اسے مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا۔ دوسرا طریقہ نکاح یہ تھا کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی تو اس کا خاوند اس سے کہتا کہ فلاں شخص سے ازدواجی تعلقات قائم کرو اور خود اس سے الگ ہو جاتا اور ازدواجی تعلق برقرار نہ رکھتا۔ پھر جب دوسرے شخص سے اس کا حاملہ ہو جانا واضح ہو جاتا تو خاوند اگر چاہتا تو اس سے ازدواجی تعلق قائم کر لیتا۔ یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا جاتا تھا تاکہ پیدا ہونے والا بچہ اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہو۔ اس مقصد کے لیے اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک شخص کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ اس نکاح کو نکاح استبضاع اعلیٰ نسل کی اولاد کے حصول کا ذریعہ کہا جاتا تھا۔ تیسرا نکاح یہ تھا کہ مردوں کی جماعت جن کی تعداد 10 سے کم ہوتی تھی ایک عورت سے ازدواجی تعلقات قائم کرتے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی تو وہ عورت ان تمام مردوں کو بلاتی اور کوئی مرد آنے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب سب مرد اس کے ہاں جمع ہو جاتے تھے تو وہ اس سے کہتی کہ تمہارا میرے ساتھ جو تعلق تھا تم اس سے بخوبی واقف ہو، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ پھر جس مرد کا وہ چاہتی نام لے کر کہتی کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ اسی طرح اس بچے کا نسب اس مرد سے جوڑ دیا جاتا اور وہ مرد اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چوتھا طریقہ نکاح یہ تھا کہ بعض عصمت فروش عورتیں اپنے گھروں کے باہر بطور علامت جھنڈے لگا دیا کرتی تھیں۔ بہت سے لوگ ان کے پاس بدکاری کے لیے آتے، وہ کسی کو نہ روکتے، ہر کوئی ان کے پاس آ سکتا تھا۔ جب ان میں سے کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اس عورت کے پاس آنے والے تمام مردوں کو جمع کیا جاتا اور ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا جو بچے اور باپ کی مشابہت دیکھ کر فیصلہ کرتا۔ پھر جس شخص کے بارے میں وہ فیصلہ کر دیتا اس بچے کا نسب اس کے ساتھ ملا دیا جاتا، اسے اسی کی اولاد سمجھا جاتا اور وہ شخص راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا تو آپ نے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو ختم کر دیا، صرف اس طریقہ نکاح کو باقی رکھا جس پر آج لوگ عمل کر رہے ہیں۔ بعض علماء نے نکاح کی کچھ اور اقسام بھی بیان کی ہیں جن کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں کیا۔ ان میں سے ایک طریقہ خفیہ دوستی کا تھا جس کی طرف اس فرمان الہی میں اشارہ موجود ہے، وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور نہ چھپے یار بنانے والیاں ہوں۔ لوگ کہا کرتے تھے یہ دوستی آشنائی چھپی رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ظاہر ہو جائے تو باعث ملامت ہے۔ اس طریقہ نکاح کو نکاح کی بجائے زنا کہنا زیادہ درست ہے۔
ایک طریقہ نکاح متع کا تھا، یہ نکاح محدود مدت کے لیے کیا جاتا تھا۔ ایک طریقہ نکاح بدل کا تھا۔ جاہلیت زمانہ میں ایک آدمی دوسرے سے کہتا کہ تم میری خاطر اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ، میں تمہارے لیے اپنی بیوی سے الگ ہو جاتا ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کر تجھے کچھ مال بھی دوں گا۔ باطل نکاحوں میں سے ایک وٹا سٹا کا نکاح بھی تھا۔ ایک آدمی اپنی بیٹی یا زیر ولایت لڑکی کا نکاح دوسرے شخص سے اس شرط پر کرتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی یا زیر کفالت لڑکی کا نکاح پہلے شخص سے کر دے گا۔ اس شرط کے سوا ان کے درمیان کوئی حق مہر نہ ہوتا تھا۔ عربوں کے ہاں ایک آدمی کے نکاح میں دو بہنوں کا یکجا ہونا جائز تھا۔ وہ اسے بھی جائز سمجھتے تھے کہ ایک آدمی اپنے نکاح میں بغیر کسی تعداد کی پابندی کے جتنی عورتیں چاہے جمع کر لے، اور عرب معاشرے میں ایسے لوگ بے شمار تھے جن کی 4 سے زائد بیویاں تھیں۔ جب اسلام آیا تو کسی کے پاس 10 بیویاں تھیں، کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ تھیں اور کسی کے پاس اس سے کم تھیں۔ اسلام نے بیویوں کی تعداد 4 تک محدود کر دی، وہ بھی اس شرط پر کہ خاوند کو یقین ہو کہ وہ ان سب کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے اور ان میں انصاف سے کام لے سکتا ہے۔ اگر خاوند کو ڈر ہو کہ وہ عدل قائم نہیں کر سکے گا تو اسے حکم دیا کہ صرف ایک پر ہی اکتفا کرے۔ عہد جاہلیت میں عرب لوگ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے اور ان کے حقوق غصب کرتے۔ اسلام نے بیویوں کو انصاف دلایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی اور ان کے لیے ایسے حقوق مقرر کیے جو کبھی ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد